میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کو نورانی بنانا ہے، نور لانا ہے اس میں، تو وہ کیسے آئے گا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرے بن جاؤ، میں تمہارا ہو جاتا ہوں، مجھے اپنے آپ کو حوالے کر دو، میں تمہارا ہو جاتا ہوں۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ دیکھو میں دوست ہوں مومنوں کا، ان کو میں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہوں، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ راستہ نورانی ہے، اللہ کا راستہ نورانی ہے۔ اگر آپ اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں شرائط اور ضوابط کے ساتھ، ایک بندے سے تعلق، اللہ کے بندے سے تعلق، پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اس کی پھر تفصیلات ہیں، تو یہ دیکھیں یہ بنیادی ارادہ ہے۔ اگر آپ نے رسمی بیعت کر لی ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، کھانا پینا ہوگا، وہ کچھ نذرانے دیتے رہیں گے اور کچھ کیا کرتے رہیں گے، بس وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دل کو نورانی کیسے بنائیں۔ دیکھیں یہ کام سارے کاموں سے آسان کام ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اب دین کیا ہے؟ وہ نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نور آ گیا اور کتاب واضح آئی ہے۔ تو دل کو نورانی بنانا تمام کاموں سے زیادہ آسان کام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا دین الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے۔ تو دیکھیں دنیا میں بھی اگر آپ کوئی کام نہ کرنا چاہیں، بھلے وہ آسان کام ہو، لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کام ہو۔ آپ کو بریانی پسند نہیں ہے تو آپ نہ سودا لائیں گے، نہ اس کا مطالبہ کریں گے، نہ خیال ہوگا مجھے نہیں پسند یار بریانی۔ آپ وہ ڈش کا سودا لائیں گے جو آپ کو پسند آئے۔ یہ تو اب پسند کا سودا ہے سارا۔ اللہ کی ملاقات تو ساری پسند کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، اور جو ناگوار سمجھتا ہے اللہ بھی اس کو ناگوار سمجھتا ہے۔ یہ معاملہ دل کو نورانی بنانے کا معاملہ سارا شوق کا ہے اور بہت آسان ہے، کیونکہ دل تو اللہ کا گھر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے کعبے مجھے تم بڑے عزیز ہو، میرے والد ابراہیم کی بنائے ہوئے ہو گھر، لیکن اللہ کی قسم ایک مومن کے دل کے برابر نہیں۔ تو مومن کا دل تو نورانی ہوتا ہے، اور وہ تو ٹھیک ہے اس میں ہے، مطلب ایک سمبل ہے، لیکن وہ پتھر کا گھر ہے نا، مٹی کا گھر، مٹی دیتے، اور یہ تو نورانی ہے۔ ہمارے شیخ ایک شعر فرماتے تھے فارسی کا، دل یک منظر نورانی است نہ جائے دیوست کبھی۔ دل ایک نورانی منظر ہے، یہ کسی شیطان کا گھر تو نہیں۔ قلب المومن عرش الرحمن، یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم تو دل کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر کہا ہے، اور گھر میں اگر گھر والا نہ ہو تو پھر تو بات مشکل ہو جاتی ہے نا۔ اب یہ ہے نا کہ اس کو کیسے کریں گے، نورانی کیسے بنائیں گے؟ یہ تب بنے گا جب آپ کا ارادہ ہو، جب آپ کا شوق ہو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے دنیا میں جب آپ کا شوق نہ ہو۔ سخت برف باری کا موسم ہے، برف پڑ رہی ہے ملم جبہ میں مری میں، آپ کا شوق ہی نہیں ہے، پھر مجھے نزلہ ہو جاتا ہے، مجھے ٹھنڈ لگتی ہے، پھر آپ جائیں گے؟ نہیں جائیں، شوق ہی نہیں ہے۔
یہ معاملہ سارا شوق کا ہے. من نخواہم مال و جاہ و تم تراق، درد خواہم سوز و خواہم اشتیاق. مولانا روم کہتے ہیں کہ میں مال جاہ تم تراق نہیں چاہتا، درد چاہتا ہوں، سوز چاہتا ہوں، جلنا چاہتا ہوں، شوق چاہتا ہوں، اشتیاق چاہتا ہوں. تو یہ ایک بنیادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ من طلب فقد وجد، اور یہ ہے تو حقیقت ہے. کوئی بھی کام جب آپ کرنا نہ چاہیں وہ نہیں ہوگا. دنیا میں کوئی بھی کام ہو نہیں کرنا چاہیں وہ نہیں ہوگا. آپ کے مکان کا پینٹ خراب ہو گیا ہے، رنگ بہت خراب ہے، پیسے ہیں آپ کے پاس لیکن آپ کہتے ہیں نہیں یار چھوڑو، کیا کرتے ہیں. تو کوئی بھی کام ہو یہ طلب پہ ہوتے ہیں. پھر تو یہ ہوتا ہے نا کہ طلب ہو، ضرورت ہو، طلب بھی ہو لیکن وسائل نہ ہو. آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، پرانا گھر ہے، طلب ہے، ضرورت ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، پھر تو نہیں ہوگا نا. یہ معاملہ جو ہے دل کو نورانی بنانے کا، یہاں پہ جو چاہیے آپ کے پاس موجود ہے. دل کو نورانی بنانے کے جو اسباب ہیں اس کے لیے تو کوئی پیسے ٹکے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی مطلب وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ 2 لاکھ جمع کریں، 5 لاکھ جمع کریں، پیسوں کی بات تو نہیں ہے، تو جذبے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہاری مال کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے جذبے کو دیکھتا ہوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں. جذبہ، تو جذبہ اگر آ جائے، ایک جذبہ، اب جذبہ کیسے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ سوچیں، سینسز سے کام لیں، ہر چیز کے بارے میں دیکھیں آپ ارد گرد آپ کیا ہے، سب جو بھی آپ کے ارد گرد چیزیں ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اپنی زندگی کو دیکھیں. میں 55 میں نہیں تھا، اب پھر جانے والا ہوں، تو میں اپنی مختصر زندگی ہے. اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ نہیں تھے، آپ کو کس نے بنایا ہے؟ یہ خاندان جو آپ کو ملا ہے، ماں باپ، یہ انتخاب کس نے کیا ہے؟ یہ وطن جہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ محلہ، یہ گلی، یہ محلہ، یہ سارا انتخاب، پھر آپ کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام نہایت آسان ہے، اور دنیا کی میں جذبہ، ضرورت، شوق ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہوں لیکن آپ کے پاس وسائل نہ ہوں. آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، آپ کا شوق تو بہت ہے. یا آپ چلیں، عمرہ ہے، حج تو استطاعت والوں پہ ہے، آپ کی بڑی خانہ کعبہ کو دیکھیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، سیلفیاں بھجوا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو وہ یہ کام جو ہے دل کو نورانی بنانے کا یہ انتہائی آسان ہے. اس کے لیے آپ کو نور کی ضرورت ہے. مختصر بات، آپ کو نور کی ضرورت ہے. کمرے میں اندھیرا ہے، لائٹ جلائیں گے تو اندھیرا رہے گا؟ نہیں رہے گا. اندھیرے کو لے لیں. دیکھیں نور کیا ہے، روشنی ہے. اس کے لیے دل کو نورانی، دل میں اس وقت ہمارا دل جو ہے وہ اندھیرے میں ہے، اور اندھیرا ہے کیونکہ ہم مادیات کے عالم میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کو نورانی بنانا ہے، نور لانا ہے اس میں. تو وہ کیسے آئے گا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بن جاؤ، میں تمہارا ہو جاتا ہوں. مجھے اپنے آپ کو حوالے کر دو، میں تمہارا ہو جاتا ہوں. من کان للہ کان اللہ لہ. پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ دیکھو میں دوست ہوں مومنوں کا، ان کو میں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہوں. یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ راستہ نورانی ہے، اللہ کا راستہ نورانی ہے. اگر آپ اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں شرائط اور ضوابط کے ساتھ، ایک بندے سے تعلق، اللہ کے بندے سے تعلق، پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اس کی پھر تفصیلات ہیں. تو
یہ دیکھیں یہ بنیادی ارادہ ہے. اگر آپ نے رسمی بیعت کر لی ہے کچھ بھی معلوم نہیں ہے تو پھر کیا ہے کھانا پینا ہوگا, وہ کچھ نذرانے دیتے رہیں گے اور کچھ کیا کرتے رہیں گے بس وہ تو نہیں. ایک یہ تو یعنی آپ نے اپنے دل کو نورانی بنانا ہے تو نور والے کو ڈھونڈنا ہوگا اور اس سے پھر اس کا ہونا ہے, اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے. اس کے بھی پھر تفصیلات ہیں, تقاضے ہیں, اور اس اپنی مرضی کو اس کی مرضی پر چھوڑنا ہے کیونکہ وہ اللہ والا ہے تو وہ آپ کو اللہ کا راستہ بتائے گا. وہ تو دنیا کے لیے تو نہیں بیٹھا, تو اللہ کے لیے بیٹھا ہے تو وہ آپ کو اللہ کا راستہ بتائے گا. اور نفسانیت یعنی نفس نہیں ہے اس میں اور اللہ ہے تو پھر وہ آپ کو اللہ ہی کی تعلیم دے گا. اور وہ جب اس طریقے سے آپ چلیں گے تو وہ اندھیرے دور ہوتے جائیں گے. حق آ گیا, قرآن میں ایک آیت ہے حق آ گیا باطل چلا گیا. باطل جانے والی چیز ہے. اندھیرا ہے آپ لائٹ جلائیں, اپنے یعنی دروازہ کھولیں, ارادے سے شوق سے دروازہ کھولیں اور پھر جو مطالبات ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں. اور وہ اس کا طریقہ میں نے کچھ اشارات میں بتا دیا ہے تو آپ کا دل نورانی بن جائے گا. اس میں کوئی خاص ٹیکنیکل بات نہیں ہے, ساری یہ ہے کہ معلومات ہوں, نیت ہو, ارادہ ہو اور ایک کام اور ایک توجہ سے آپ کریں تو یہ رسپانس, یہ انسان کا کام نہیں ہے کہ آپ کے دل کو نورانی بنائے, یہ اللہ کا کام ہے کیونکہ اللہ دوست ہے مومنوں کا. وہ انسان کو مومن کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. یہ ساری رسپانس آپ کو اللہ سے ملے گا. صرف انسان ایک ذریعہ ہے, ایک واسطہ ہے, ایک دروازہ ہے. آپ اس کو کھٹکھٹائیں, رحمت الہی اپنے دروازے کھول دے گی. اور آخر میں بس ایک وہ ہمارے شیخ ایک وہ کرتے تھے کہ 2 اشعار ہیں, ایک مولانا روم کا ہے ایک اقبال کا ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لو, چشم بندو گوشو بندو, لب بندو گوشو بندو چشم بند, گر نبیند سر حق برمن بخن. کہ ظاہر سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو, ظاہر سے اپنے کانوں کو بند کر لو, ظاہر سے اپنے ہونٹوں کو بند کر لو. اگر تم نے وہ سر حق نہ دیکھا تو مجھ پہ ہنسو. اقبال نے کہا ہے کہ لب واکن چشم واکن گوش واکن گر نبین سر حق برمن بخن. آنکھوں کو کھولو, حقیقت کو دیکھو, کانوں سے حقیقت کو سنو, ہونٹوں سے حقیقت کو بیان کرو. پھر اگر تم نے سر حق نہ دیکھا تو مجھ پہ ہنسو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم